ابھی پچھلے دنوں بیرسٹر گوہر صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ملاقات کے لیے بھیک مانگنے کے لیے ہم بھیک مانگنے پر آ گئے ہیں اور اس میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اور یہ تو بہت ہی ایک کیا کہیں گے اس کو، ایک ڈیفینسو سٹیٹمنٹ ہے یا ریکویسٹ بالکل کر رہے ہیں کہ ملاقات کے لیے تو اب ہم بھیک مانگنے پر آ گئے ہیں. فار اے چیئرمین ٹو سے دس سلمان صاحب، اس کا مطلب کوئی حکمت عملی یا اسٹریٹجی نہیں ہے پارٹی کے پاس؟ نہیں، یہ بالکل پارٹی کا موقف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جلد بازی میں ایک بات کر دی. پارٹی کی سطح پہ ہم اس بات کی تردید کر چکے ہیں. بھیک کا لفظ بالکل غیر مناسب تھا. چیئرمین ہے پارٹی کے، اور وہ تو پارٹی پوزیشن دیں گے. دیکھیں، غلطی ہو جاتی ہے کسی سے نہیں، وہ پارٹی پوزیشن ہرگز نہیں ہے. ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے اس پارٹی کی، بہت سے عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں. انہوں نے جو بات کی وہ پارٹی پالیسی ہرگز نہیں ہے. وہ پارٹی کی پوزیشن کو بالکل ظاہر نہیں کرتی. نہ ہم کسی حوالے سے بھیک مانگ رہے ہیں، نہ ہم جو ہے دیگر جو انہوں نے باتیں کی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. لیکن آپس میں بات ہوئی کہ اگر وہ ایک چیئرمین کی سوچ ہے کیا کہ اگر دوسروں کا تو ہے اس میں قصور، لیکن اپنوں کا ہاتھ کیسے ہے؟ کون ہے یہ اپنے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی سے ایسی غلطی جس کی وجہ سے ملاقاتیں بند ہو گئی؟ کوئی غلطی نہیں ہوئی. پی ٹی آئی سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ملاقاتیں بند ہوں یا جو جواز بنایا جا سکے ملاقاتوں کی بندش کا. تو یہ جملہ میں سمجھتا ہوں ایک غلط ان سے ادا ہوا، لیکن بہرحال ہو گیا. پر یہ بالکل نہ پارٹی کی سوچ ہے، نہ پارٹی کا یہ موقف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کا تقاضا ہے اس وقت کہ تحریک تو اپنی جگہ پہ چلتی رہے لیکن مذاکرات ہونے چاہیے فوری، اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایٹ لیسٹ پارٹی کی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہر تحریک کے بعد جو ہے ایک موقع آتا ہے بیٹھ کے بات کرنے کا. تحریک کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، قانونی دروازے بند ہیں. 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کے سامنے ہے خان صاحب کی اپیلیں، سسپینشن آف سینٹنس کی درخواستیں سال ڈیڑھ سال سے نہیں لگ رہی. گجرانوالہ میں ہمارے 50 لوگ جو کنوکٹ ہوئے ان کی سسپینشن کی درخواست جو ہے، جو کہ عام طور پہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں لگ جاتی ہے، 1.5 سال سے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. تمام عدالتی فورم ہمیں اس وقت نظر آتا ہے بند کر دیے گئے ہیں. الیکشن کے حوالے سے جو ہمارے کیس تھے ان کو نہ سنا جاتا ہے، اور اگر سنا جاتا ہے تو کسی بالکل ایک معمولی سی کسی تکنیکی بنیاد پہ ان کو خارج کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے سامنے کون سا راستہ ہے اب؟ قانونی راستہ، عدالتی راستہ یا پارلیمانی راستہ؟ الیکشن لڑتے ہیں تو ہم الیکشن کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، کیا کیا جاتا ہے الیکشن کے ساتھ. تو اب ہمیں اگر بات کرنی ہے، اس چیز کو اس سمت لے کے جانا ہے، اس نہج پہ لے کے جانا ہے جہاں کوئی بامانی گفتگو ہو سکے، تو ہمیں اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے، اپنی سوچ کو برقرار رکھنا ہے، اپنے نظریے کو برقرار رکھنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے. اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. تحریک کے نام سے لوگ پتہ نہیں کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں جیسے کوئی غیر قانونی عمل ہے. تحریک کیا ہے؟ اپنی آواز کو بلند کرنا، فردن بھی اور مل کر بھی اس دھرتی پر جو ہماری دھرتی ہے اپنا آئینی حق استعمال کرنا، چلنے کا. آرٹیکل 15 ہمیں یہ حق دیتا ہے. اس میں نہ کوئی لا قانونیت ہے، نہ آئین کی کوئی خلاف ورزی ہے. یہ ایک بنیادی حق ہے اپنی آواز بلند کرنا اور دھرتی پر چلنا. جن باتوں کا آپ ذکر کریں سلمان صاحب، جو آپ کا یہ آئینی حق ضرور ہے، لیکن جو مشکلات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ایک فیکٹ ہے. اب آپ کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ آپ اس سے نکلیں گے کیسے؟ 2 اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں نا، یا آپ مذاکرات کے ذریعے تھوڑا پیچھے ہٹ کے نکلنا چاہیں گے یا مزاحمت کے ذریعے. چیف منسٹر آپ کے کہتے ہیں KP کے کہ مفاہمت تبھی ہوگی جب مزاحمت سے اس کا راستہ نکلے گا. دوسری طرف سے کہا جاتا ہے بات چیت کریں. تو اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے مذاکرات تبھی بامانی ہوں گے، تبھی ایک ماحول پیدا ہوگا جس میں سنجیدگی ہوگی جب ہم اپنے اصولی موقف پر کھڑے رہیں گے. اگر ہم گڑ گڑانا شروع ہو جائیں، جو کبھی بھی نہیں ہوگا، عمران خان کبھی بھی نہیں گڑ گڑائے گا، کبھی بھی وہ التجا نہیں کرے گا. ہم اپنے موقف پر مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس ملک کو تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے ہماری سیاست ہو، چاہے ہمارا حال ہو یا مستقبل ہو. وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی عوام کا اعتماد ریاست پر حاوی لوگوں کو نہیں ہوگا، جب تک حکومت پاکستان کے عوام کے اعتماد کے ساتھ قائم نہیں ہوگی. یہ ہمارا موقف ہے. اس موقف پر رہتے ہوئے اگر کوئی موقع آتا ہے کہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم بات ضرور کریں گے، لیکن اس موقف سے ہم ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے. سلمان صاحب، بے شک آپ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن بات چیت کرنا حکومت سے یہ ہٹنا تو نہیں ہو سکتا نا. اس پہ تو بات چیت پھر کئی ایشوز پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ عظمیٰ صاحبہ کی جو لاسٹ ملاقات تھی اس میں انہوں نے کہا عمران خان بہت غصے میں تھے. ابھی انجینئر مرزا صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ میں 7 والی چکی میں تھا اور عمران خان کی کبھی کبھی آواز آتی تھی تو وہ بڑے فرسٹریٹڈ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ 2 سال جیل گزاری انہوں نے، بڑی مشکل بڑی بات ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں.
دیکھیں کوئی فرسٹریٹڈ نہیں ہے، وہ بالکل واضح ہیں اپنی سوچ میں، وہ اپنے اصولی موقف پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2024 جنوری 2025 میں 5 یا 6 نشستیں کی تھیں ان کے ساتھ، سو کالڈ مذاکراتی نشستیں۔ کیا ہوا تھا؟ چائے اور بسکٹ کے زیاں کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ عمران خان سے کھلے ماحول میں ملاقات کرا دو ہماری، انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے۔ ہم نے کہا کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیشن، عدالتی کمیشن بنا دو، کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے۔ اور اس سب کے دوران حامد رضا صاحب کے گھر اور مدرسے پہ حملہ کیا گیا، جو اس مذاکراتی وفد کا حصہ تھے، ان کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا۔ تو کہاں ہے سنجیدگی اس تمام نظام میں؟ یہ نظام یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اتنا لوگوں کو مار پیٹ لیا ہے، ڈرا دیا ہے، دھمکا دیا ہے کہ اب لوگ سر جھکا کے جو یہ کہیں گے تو جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اسپیکر آفس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وزیر اعظم نے پیشش کر دی آئیے اسپیکر آفس یا وزیر اعظم آفس اور بات چیت کا آغاز کرے، تو یہ نہیں کرے گی اپوزیشن، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان یا پی ٹی آئی نہیں جائے گی وہاں پہ چلے؟ نہیں، دیکھیں پارلیمان میں تو روز پارلیمان میں گفتگو ہوتی ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ ہوتی ہے، مختلف حوالوں سے بات چیت ہو جاتی ہے، لیکن بامانی گفتگو تبھی ہوگی جب آپ عمران خان پر جو ناجائز ایک قدغن لگائی گئی ہے اس قدغن کو ہٹائیں گے، تب بات آگے بڑھ سکتی ہے، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور ٹل دیٹ پوائنٹ آپ اپنی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے جی وہ اس کو جاری رکھیں گے، جیسے آپ نے لاہور میں موبلائزیشن کی، اور اب آپ جو ہے کراچی آنے کا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کا صبح کا ٹویٹ تھا جس میں وہ کہہ رہے کہ 11 تاریخ کو اب وہ کراچی آئیں گے، اور انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر سندھ نے ان سے ملاقات کی بھی جو ہے ان کو دعوت دی ہے۔ جی بالکل یہی صورتحال ہے، ہم اپنا ایک حق ہے اس کو بالکل استعمال کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے، ان سے بات کریں گے، مکالمہ کریں گے۔ ہم مذاکرات عوام سے کیوں نہ کریں، ہم عوام کی رائے کیوں نہ لیں، عوام کا جو اس وقت جذبہ ہے اس کو کیوں نہ سامنے لے کر آئیں، تو بالکل ہم یہ کرتے رہیں گے۔ اور چیف منسٹر سندھ نے جو بات کی ہے وہ خوشائند ہے۔ دیکھیں سیاسی ماحول ہونا چاہیے، مذاکرات، گفتگو، سیاسی عمل ایک کھلے ماحول میں ہوتا ہے، حبس میں نہیں ہوتا، گھٹن میں نہیں ہوتا، دھونس کے تحت نہیں ہوتا۔ میں تھا کراچی پچھلے دنوں، وہاں ایک تقریب میں، شادی کی تقریب میں اتفاقیہ ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب نے سے، انہوں نے یہی یقین دلایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ سندھ میں حالات کو مختلف پائیں گے، ہمارا ایک سیاسی پس منظر ہے، دیگر بھی ان کے وزراء وہاں موجود تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم سیاست کو ہرگز گناہ نہیں سمجھتے، سیاست کو ریاست کے خلاف کوئی جرم نہیں سمجھتے، آپ آئیے، آپ کو یہاں کھلا ماحول ملے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کراچی میں کیا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے آپ کی، اس کا الٹیمیٹ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ جیسے پنجاب میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، اور الٹیمیٹلی ہم حکومت کے خلاف ہی حکومت کو گرانے کے لیے موبلائزیشن کر رہے ہیں، تو پھر حکومت کا اجازت دینا یہ کیسے پولیٹیکلی ممکن ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں آپ لوگوں کو بات تو کرنے دیں، لوگوں کو آنے دیں گھر سے باہر، کیوں آپ مارتے پیٹتے ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب نے کہا مجھے 1 گھنٹہ دے دو مینار پاکستان، پھر دیکھ لو کہ عوام کہاں کھڑی ہے، عوام کا کیا جذبہ ہے، عوام کی کیا رائے ہے، تمہیں ہم ہفتے دے دیتے ہیں، جس جگہ کے پی میں یا کہیں اور جلسہ کرنا چاہو کر لو۔ تو آپ عوام کو اس حبس اور گھٹن سے تو باہر نکالے نا، پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مار پیٹ کر، ان کو ڈرا دھمکا کر آپ اس ملک کو چلا لیں گے اور اس ماحول میں مذاکرات ہوں گے؟ تو نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کھلے دل سے اس پوری صورتحال کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت یہ ملک کہاں کھڑا ہے۔ اس ملک کو قبرستان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جیل تو یہ بنا ہی دیا گیا ہے۔ ایسے ماحول میں مذاکرات، اگر چکزئی صاحب، علامہ ناصر کسی وقت سمجھیں گے تو ان کے پاس مینڈیٹ ہے، عمران خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ دیکھیں گے کیا مناسب ہے۔ لیکن میں آپ کو آج کی صورتحال بتا رہا ہوں، آج کی سوچ بتا رہا ہوں کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے، عوام سے مذاکرات کرنے ہیں، عوام سے مکالمہ کرنا ہے، اور اس مکالمے کی بنیاد پر آگے اگر کوئی بات بڑھتی ہے تو اس کو آگے بڑھانا ہے۔ جو لوگ نظام پر مسلط ہیں انہیں ہماری آواز کو سننا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔